بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ یزید بہت تندخوک، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت ہی غم و ندا کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز بندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک اغماض برتتے؟ آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد از جلد یہاں تشریف لیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 رہا آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول قرار دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش و میں تھے، اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکے، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائی بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا، لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارت گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا، اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ حملہ نہ کیا جائے۔
کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے، اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئی۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل لشکر کے منتصر تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئی۔ دعا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن اشر کو خبر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن دروازے کے دونوں پہلوؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان دونوں کے صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام علی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حرب بن زید ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ ہر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ اب ایک خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو رے کا گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت فضیلت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیبیاں، بچے، بیمار سبھی شامل تھے، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے اور نہ ارادہ جنگ، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب سے تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں گے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔
خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا دن 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جوڑ اور جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر حملہ ور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہ تھا۔ ایک ہی وار میں کئی تیر پھینک کر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تضاد اور لشکر اجرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر دیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمہ میں لے آئے، ان کا سرگود میں لیا۔ فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہ پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا، مگر بے سود ایک مقابل آیا۔ امام نے تیغ خون شان نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین نے کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ تن ناز پرور تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پہ کر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خونی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خوب خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کسی طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا دیں۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی معرکہ کربلا، عراق، ایران، فلسطین اور افغانستان میں برپا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات کناف عالم میں بکھر چکے ہیں اور وہ مظلوم، مجبور اور مقہور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور جذبہ فراہم کر رہے ہیں۔
اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہر محلے گلی گاؤں اور شہر میں یزیدیوں مظلوموں کو جینے نہ دیتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔